بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مدرسہ جمیلہ کے صدر مدرس، تمام ہی اساتذہ کرام، ذمہ داران، طلبہ عزیز، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بھائیوں، دوستوں، مالیگاؤں میں آج سے اگر 20-25 سال پہلے کے حالات آپ کو یاد ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے شہر میں مکاتب کا نظام اس طرح نہیں تھا جو آج موجود ہے۔ محلے کی ایک مسجد میں مکتب چلتا تھا مغرب سے عشاء، اور پورے محلے کے بچے وہاں پر پڑھتے تھے اور امام صاحب پڑھاتے تھے۔ یہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ہر مسجد میں مکتب کا نظام نہیں تھا، بلکہ اگر محلے میں ایک مسجد ہے یا 2 محلے میں 1-2 مسجدوں میں ایسا ہوتا تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ بچے صبح اسکول جاتے تھے یا دوپہر میں اسکول جاتے تھے، تو اسکول کے علاوہ کی جو شفٹ تھی وہ کھیل کود میں چلی جاتی تھی، جو وقت بچتا تھا وہ کھیل کود میں۔ اور مغرب سے عشاء پوری مسجد میں جو امام صاحب تھے وہ پڑھاتے تھے، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچے پریشان ہیں یا امام صاحب پریشان ہیں۔ اتنے طلبہ ہوتے تھے، اس میں جو پڑھ لیا، ہمارے یہ سب جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسی نظام سے پڑھے۔ اس میں اگر کسی بچے کو حافظ قرآن بننا ہے تو اسے اسکول چھوڑ کر کے شہر میں کسی بڑے ادارے میں داخلہ لینا پڑتا تھا یا باہر جانا پڑتا تھا۔ اور اگر کسی کو اسکول پڑھنا ہے، عصری تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ حافظ نہیں بن پاتا تھا، اس لیے کہ ایسا نظام کہ جس میں بچے اسکول بھی پڑھ لیں گے اور مدرسہ بھی اور مکتب بھی پڑھ لیں گے، یہ نظام نہیں تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ 20-25 سال پہلے سے الحمدللہ یہ نظام شروع ہوا ہے۔ آج ہمارے یہ بچے ایک وقت اسکول بھی جاتے ہیں، ایک وقت مدرسہ بھی آتے ہیں، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی الحمدللہ اچھی طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے ایک نشست میں قرآن پاک وہ بچے سناتے تھے جو بڑے اداروں میں مستقل رہتے تھے، اور وہاں پر 24 گھنٹہ ان کا یہی مشغلہ ہوتا تھا، حفظ قرآن، تو وہ ایک نشست میں سناتے تھے۔ کسی کو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ عصری اور دینی تعلیم دونوں اس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں، یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے شہر کو جہاں اور بھی خصوصیات دی ہیں، یہ خصوصیت بھی اللہ نے ہمارے شہر کو دی ہے کہ ہمارے شہر میں ہر محلے میں آپ کو اس طرح کے مکتب ملیں گے۔ آپ ہماری ہی ریاست کہ دوسرے شہروں میں اگر آپ چلے جائیں اور ہمارے ملک کی دوسری ریاست کا اگر آپ نظام دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کا نظام نہیں ہے۔ بلکہ وہاں اسکول کا نظام ایسا ہے کہ بچہ اگر صبح سے اسکول جاتا ہے تو وہ شام میں واپس آتا ہے۔
دور ہونے کی وجہ سے بچہ بہت جلدی اسے بیدار کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دن بھر اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تھک جاتا ہے. شام میں جب وہ گھر پر واپس آتا ہے تو اسے ہوم ورک کرنا ہے. تو وہاں کے جو سرپرست ہے وہ پریشان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کس طرح دیں. خود ہماری ہی ریاست مہاراشٹر کے بعض شہر ایسے ہیں کہ وہاں پر اس طریقے کا نظام نہیں ہے. جب وہاں کے ہمارے دوستوں سے بات ہوئی اور انہیں ہمارے شہر کا یہ نظام بتایا گیا تو بڑی حیرت کر رہے تھے کہ آپ کے یہاں بچے اسکول بھی پڑھ لیتے ہیں اور حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں. ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی. میرے پاس کتنے طلبہ ایسے حافظ بنے ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے شہر میں اور ہماری مسجدوں میں مکتب چل رہا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ ہے دین کو محفوظ کرنے کا. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں پر جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر اس کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. آج ہمارے بچے عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ان بچوں کو گھر بار چھوڑ کر کے باہر جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی گھر سے قریب، بلکہ دوسرے محلے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہمارے اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے محلے سے دور دراز سے بچے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی محلے میں پڑھو، کیونکہ وہاں انتظام ہے. ہمارے پورے شہر میں بے شمار مکاتب اور بے شمار اس طرح کے ادارے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی تعلیم کی تربیت کی فکر کی جا رہی ہے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح جو ادارے اور اس طرح جو مکاتب ہمارے چل رہے ہیں ہمیں اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہ مکاتب ہیں تو ہمارا دین و ایمان صحیح ہے. یہ مدارس ہیں تو ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے. اگر یہ مکاتب، یہ مدارس ہمارے درمیان نہ رہے تو ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس خدمت کرنے والوں کو بھی مبارکباد، اور جو لوگ ان اداروں کو چلا رہے ہیں انہیں بھی مبارکباد. ان اداروں کو آپ سب سے پہلی چیز جو فراہم کریں وہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجیں. دیکھیے ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ ایمان سوز ہے، ایمان کو ختم کرنے والا ہے. ہر طرف ایمان کو ختم کرنے کی محنت ہو رہی ہے، یقین کو ڈگمگانے کی محنت ہو رہی ہے، آخرت کو بھلا دیے جانے کی محنت ہو رہی ہے. دنیا ہی سب کچھ ہے یہی ذہنوں میں بٹھانے کی محنت ہو رہی ہے. اگر ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر کے، ایمان کو سامنے رکھ کر کے آج اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہم نے نہیں کی اور اس کی فکر نہیں کی تو آنے والا کل جو ہوگا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ہمارے ملک میں اگر گھوم لے تو بہت سے علاقے ایسے مل جائیں گے کہ جہاں کے لوگ اس چیز کے لیے ترستے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح دیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح تعلیم دیں. دوسرے ممالک میں ایسا نظام نہیں ہے کہ اس طرح مکاتب ہو اور وہاں پر تعلیم حاصل کی جائے، تو وہ لوگ آن لائن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یعنی دنیا آج قرآن سیکھنے کے لیے کتنے جتن کر رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہی محلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا نظام ہمیں دے رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی اور محرومی ہوگی کہ اگر اس طرح کے مکاتب میں ہمارے بچے نہ پڑھیں. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچپن میں جیسا اسے کھانا نہیں ملا، کپڑا اسے نہیں ملا، سواری اسے نہیں ملی، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میں اتنی محنت کروں کہ میرے بچے کو وہ ساری کے ساری چیزیں مہیا ہوں. مجھے اچھا کپڑا پہننے کو نہیں ملا، میں اتنی محنت کروں گا کہ میرا بچہ جو بولے میں اسے حاضر کر کے دوں گا. یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. میں اتنی محنت کروں گا میرا بچہ جو کھانے کے لیے بولے میں اسے دوں گا. یہ ساری چیزیں بہتر ہیں
لیکن سر فہرست جو ہماری نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو تعلیم مجھے نہیں ملی وہ میرے بچے کو ملے. جو تعلیم میں حاصل نہیں کر سکا، چاہے عصری تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، مجھے اگر قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، میں حافظ نہیں ہوں، تو میں نیت کروں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے. میں عصری تعلیم جتنی حاصل کر سکا، میرا بچہ اس سے زیادہ عصری تعلیم حاصل کرے اور وہ آگے بڑھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آج ہم نے بچوں کو ان کا شوق پورا نہیں کیا تو بچہ 1 گھنٹہ روئے گا، 2 گھنٹہ روئے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے یا دینی تعلیم سے، علم سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو محروم رکھا تو ہمارے یہ بچے پوری زندگی روئیں گے. آپ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے اپنی نسبت علم کی طرف کی ہے. آپ علیہ السلام کو جو قرآن پاک دیا گیا اس کے سب سے پہلی آیت کا تعلق علم سے ہے. اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ جو پڑھنے والی چیز تمہیں ملے وہ پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن تم جو پڑھو گے اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس پڑھائی کے نتیجے میں تمہارا تعلق اللہ سے جڑنا چاہیے. اس لیے پڑھنے کے لیے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو قرآن کریم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا، اس کی سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی اس کا تعلق تعلیم سے. جو نبی بھیجے گئے انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو اپنے آپ کو معلم بتایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس سے تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو نبی معلم بن کر کے آئے اور جس امت کو قرآن کریم جیسی کتاب دی گئی، وہ امت تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے. ہم لوگ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. یہ جو کچھ بھی محنت ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب یہ نیت کریں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن اگر نہیں بن سکتا تو وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا بنے. ہر بچی حافظ قرآن نہیں بن سکتی تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والی بنے. دیکھو قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. حافظ قرآن بن جانا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے یہ نماز کس طرح پڑھیں گے، ہماری بچیاں نماز کس طرح پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے جو ذمہ داری رکھی ہے، اولاد کے تئیں جو حقوق رکھے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. آج اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، چاہے وہ بچے کی شکل میں ہو یا بچی کی شکل میں ہو، تو اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں احسان ماننا چاہیے ان مدارس کا، مکاتب کا، کہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں. ورنہ آج کے زمانے میں کون کسی کی فکر کرتا ہے؟ آج کا دور ایسا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں بھی بیٹھ کر کے قوم کے بچوں کی فکر کرنا اور ان کا قرآن و حدیث کو پہنچانا، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے. بھائی کرتے ہیں نیت، کوئی بچہ ہمارا تعلیم کے بغیر نہ رہے. میں نے جو شروع میں بات کہی، پہلے کے جو حالات بتائے وہ اسی لیے بتائے کہ آج ویسے حالات نہیں ہیں. تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی فکر اگر ہم کر لیں گے تو ہمارے بچے ہمارے پاس رہتے ہوئے، ہمارے محلے میں رہتے ہوئے وہ دین سیکھ لیں گے، وہ صحیح غلط سیکھ لیں گے. انہیں نماز کا طریقہ آ جائے گا، انہیں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض معلوم ہو جائیں گے. آج بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جب سنا جاتا ہے تو انہیں فرائض نہیں پتا، غسل کے فرائض نہیں پتا. اب غسل کے فرائض اگر کسی انسان کو نہیں معلوم ہے اور اگر واجب غسل وہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اسے فرائض پتہ نہیں ہے، فرائض اگر ادا نہیں ہوں گے اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا. یہ سیکھنے کی عمر ہے ہمارے بچوں کی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، اپنی بچی کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہ کرے. اگر یہ ہمارے بچے پڑھیں گے تو یہ صحیح غلط کو سمجھنے والے بنیں گے. اگر یہ ہمارے بچے آج اور بچیاں پڑھیں گی تو حلال حرام کو سمجھیں گی، جائز ناجائز کو سمجھیں گے، اور علم جب ان کے
وصیت ہے. علم کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. علم کا مقصد حقوق کی ادائیگی ہے. ہمارے یہ بچے پڑھیں گے، یہ ماں باپ کا حق کیا ہے یہ جانیں گے، یہ پڑوسی کا کیا حق ہے یہ جانیں گے، یہ اپنے بڑوں کا کیا حق ہے یہ جانیں گے، چھوٹوں پر کس طرح شفقت کی جاتی ہے یہ جانیں گے. ایک بچہ اگر پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اچھا انسان بنتا ہے، تو وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے بلکہ پورے سماج کے لیے وہ راحت کا سبب بنتا ہے. اولاد جب اگر بنتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ راحت، سب سے پہلے جو راحت محسوس ہوتی ہے وہ ماں باپ کو ہوتی ہے. وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اور اولاد اگر خدا نہ خواستہ نہ پڑھے، صحیح غلط کی اس کے اندر تمیز نہ ہو، اچھے برے کی اس کے اندر تمیز نہ ہو، جائز ناجائز کی اس کے اندر تمیز نہ ہو، حلال حرام کی اگر اس کے اندر پہچان نہیں ہے، تو سب سے پہلے جس کو نقصان ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو ہم اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں. دیکھیے، علم کا مقصد روزی روٹی کمانا نہیں ہے، یہ کبھی بھی علم کا مقصد نہیں رہا ہے. رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے ذہنوں میں سوال ہے، اور شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہمارے بچے اگر حافظ قرآن بنیں گے یا عالم دین بنیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے. آپ اس سوچ کو نکالیں. ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن گیا یا عالم دین بن گیا وہ مسجد میں امامت کرے یا مدرسے میں مدرس بنے. ایسا ضروری نہیں ہے. اگر موقع ملتا ہے خدمت کا تو انسان خدمت کرے. اگر نہیں اسے موقع مل رہا ہے یا یہ کہ وہ کسی دوسرے کام میں جانا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کتنی بڑی تعداد تھی، لیکن صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ ہر فیلڈ میں کام کرتے تھے. تمام کے تمام صحابہ مسجد کے امام نہیں تھے، تمام کے تمام صحابہ مدرسہ نہیں پڑھاتے تھے. صحابہ دین کی محنت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، ملازمت بھی کرتے تھے، جس کو جو کام ملتا تھا وہ کام کرتے تھے. سرپرست حضرات عموماً یہی سوال لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہتے، وہ حافظ بنے گا تو کیا کرے گا. میرے بھائیوں، یہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ حافظ قرآن بنے گا تو کتنے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرمائے گی. یہ کتنی نیکیاں کما لے گا. یہ حافظ قرآن بنے گا تو نہ جانے کتنوں کو قرآن کریم پڑھا دے گا. اس چیز سے روکنے کے لیے شیطان اس طرح ہمارے ذہنوں میں سوال ڈال دیتا ہے. ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ اگر ہمارا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے تو وہ مسجد مدرسے میں رہے، یا یہ کہ یہ سوچنا کہ حافظ اور عالم بن جائے گا تو ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق مقدر کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتے ہیں. اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، لوگ پریشان تھے کہ ہمارے گھر میں بھی اگر حافظ قرآن ہوتا تو ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. لوگوں کو اس وقت اہمیت سمجھ میں آئی. حالانکہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر میں علماء حفاظ کی بہت زیادہ تعداد رکھی ہے. لیکن میرے گھر میں بھی ایک عالم دین ہو جو ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو صحیح غلط بتا سکے، حلال حرام بتا سکے. جس طرح ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا ایک فیملی عالم بھی ہو. ہمارے گھر ہی میں کوئی عالم دین بنے. ہم جب اس کی نیت کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ علم دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی نوازتے ہیں. اللہ نے جو دین دیا ہے یہ دنیا اجاڑنے کے لیے نہیں دیا ہے. اللہ نے دین دیا ہے دنیا بنانے کے لیے دیا ہے. سرپرستوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہو یا ہماری بچی ہو، ہم اس کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ اصلی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اصلی تعلیم دلائیں. لیکن ہمارے ان مکاتب میں بچوں کو بھیج کر کے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حاضر ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دینے کے بعد جو تعلیم ہم دلانا چاہیں اپنے بڑوں کے مشورے سے ہم وہ تعلیم دلائیں. اچھے مسلمان کی ہر جگہ ضرورت ہے. مکتب کا مقصد اچھے انسان بنانا ہے، صرف حافظ قرآن بنانا نہیں ہے.
حافظ قرآن بن جائے بہت اچھی بات ہے. اسی مطلب کی یہ آج کے جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل اس سماج کا مستقبل ہے. ان میں سے کوئی حافظ بنے گا, ان میں سے کوئی عالم بنے گا, ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا, ان میں سے کوئی ٹیچر بنے گا, ان میں سے کوئی تاجر بنے گا. تو یہی بچے اگر اچھے انسان بنیں گے تو آج سماج کی جو برائیاں ہمارے سامنے ہیں یہ سماج کا مستقبل ہے. کل کو ان کے سامنے جب زندگی آئے گی تو صحیح غلط جان کر کے اچھی طریقے سے پہچان کر کے یہ زندگی گزارے. اور ماں باپ, اولاد ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو ہمارے بچے نیک بنیں گے کیسے؟ انہی مکاتب کے ذریعے بنیں گے, انہی تعلیم گاہوں کے ذریعے بنیں گے کہ انہیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ نیکی ہے, یہ برائی ہے. ورنہ دنیا نے آج برائی پر ایسی کورنگ کر رکھی ہے کہ برائی نیکی سمجھ میں آ رہی ہے اور نیکی برائی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر ہمارے بچے ان مکاتب میں آئیں گے, پڑھیں گے, ہماری بچیاں ان مکاتب میں آئیں گی, پڑھیں گی, تو صحیح غلط کی تمیز ان کو حاصل ہوگی. اور یہ بچے نہ صرف دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے راحت کا سبب بنیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی انہیں پتا ہوگا کہ میرے والد قبر میں ہیں, انہیں پتا ہوگا کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا ہے, قرآن پڑھنے کا یہ ثواب ہے, حدیث پڑھنے کا یہ ثواب ہے, کسی کی خدمت کرنے کا کیا ثواب ہے, کس طرح ایصال ثواب کیا جاتا ہے. جو نیکیاں بھی ہمارے یہ بچے کریں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا کیونکہ ماں باپ ان کا ذریعہ بنے ہیں. اس لیے میں پھر گزارش کروں گا سرپرستوں سے, ہماری مستورات سے, کہ ہم چاہے ایک وقت کھانا ہم قربان کر دیں, چاہے نیا کپڑا ہم قربان کر دیں, لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں ہم کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. بہت سے سرپرست ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات سے مجبور ہو کر کم عمری میں اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں. ان کی یہ سوچ بنتی ہے کہ اگر میرا بیٹا کام کرنے کے لیے جائے گا تو پیسہ لائے گا, مکتب میں, اسکول میں جائے گا تو کیا لائے گا. نہیں. اگر آپ نے صحابہ کے واقعات سنے, تابعین کے واقعات سنے, انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. کیا ہم اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کر لے, اچھی تعلیم حاصل کر لے, ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے؟ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے بچے کو ہمیں پڑھائی کے میدان میں آگے بھیجنا ہے. بہت سارے سرپرست, بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو حالات سے مجبور ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ بہت سے سرپرست ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں تعلیم کی کوئی اہمیت پتہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے کام پر ادھر ادھر, ابھی عمر نہیں ہے, ابھی ان کی جو عمر ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی ہے. یہ اس عمر میں تعلیم حاصل کر لیں گے پھر پوری زندگی ان کے لیے آگے بڑھے گی. اگر یہ ابھی تعلیم سے بے بہرا ہوں گے, ابھی تعلیم سے ناآشنا ہوں گے تو یہ پوری زندگی پریشان ہوں گے. اس علم کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے عزتیں عطا کرتے ہیں, اس علم کی برکت سے اللہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں, اس علم کی برکت سے اللہ آخرت بھی عطا کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن کریم سیکھے, سکھائے, کوئی بندہ اللہ کے دین کی خدمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے محروم رکھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر میرا کام کرنے کے لیے کوئی آدمی گیا ہے تو میں اس کا خیال رکھوں گا کہ وہ میرے کام کے لیے گیا. تو جب دنیا کا انسان کسی کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی یہ میرا مزدور ہے یا میرا کامگار ہے اور یہ میرے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کی ضرورتوں کا میں خیال کروں گا, تو قرآن کا سیکھنا سکھانا, دین کا سیکھنا سکھانا یہ تو اللہ کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں, تعلیم کو ہم سمجھیں اور تعلیم قرآن کو ہم سمجھیں. ہم خود بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے تو حافظ بن رہے ہیں اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے کوئی وابستگی نہیں ہے, ہم قرآن کریم صرف رمضان میں دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان والا قرآن نہیں پڑھے گا تو قرآن کون پڑھے گا؟ ہم مسلمان قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو کون قرآن کریم پڑھے گا؟ اور ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کیا ہے دنیا میں اور کوئی چیز پڑھنے والی؟ قرآن سے بھی بہتر کوئی چیز
ہے جو دنیا میں پڑھی جا سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قرآن پاک پڑھو. قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش قرآن کریم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. اس دن جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس دن اگر قرآن کریم سفارش کر دے ہوئے ہماری کہ اللہ یہ بندے ہیں یہ میری تلاوت کرتے تھے، تو بتائیے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی کا دن ہوگا. اور سفارش کیسے کرے گا قرآن پاک؟ بھائی میرے پاس اگر کوئی آدمی آئے کہ میرا یہ کام آپ سفارش کر رہے ہیں، میں اس کی سفارش کیوں کروں گا؟ اگر میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، جان پہچان ہے، میری سفارش سے کام ہو سکتا ہے تو میں کر دوں گا. لیکن کوئی اجنبی آدمی ہوگا تو میں اس کی سفارش کروں گا؟ بھائی آپ کون ہو میں نہیں جانتا. میں یہ کہوں گا بھائی آپ کون ہو میں نہیں جانتا. جان پہچان ہوتی ہے تو آدمی سفارش کرتا ہے، جان پہچان نہیں ہوتی تو آدمی سفارش نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے بھائی پتہ نہیں آپ کون ہو، صحیح انسان ہو غلط انسان ہو مجھے نہیں پتا. قرآن کریم سے ہماری جان پہچان ہونی چاہیے. اور جان پہچان کیسے ہوتی ہے؟ روزانہ ملاقات سے جان پہچان ہوتی ہے. تو روزانہ قرآن کریم سے ہم ملاقات کریں. ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں، سرپرست حضرات مائیں بھی یہ نیت کریں اور ان کے والد بھی یہ نیت کریں کہ روزانہ ہم قرآن کریم ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھیں. بھائی کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد ایک رکوع قرآن کریم ہم پڑھیں گے. جب روز ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم سے ہماری محبت ہوگی، قرآن کریم سے ہمیں الفت ہوگی. یہ قبر میں ہمارا ساتھی بنے گا، یہ قیامت میں سفارش کرنے والا بنے گا. ایسا بالکل نہ ہو کہ ہمارے بچے تو حافظ بن جائے، عالم بن جائے اور ہم ایسے ہی کورے کے کورے رہ جائیں جسے چراغ تلے اندھیرا کہا جاتا ہے. ہمیں خود بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھنے والے بنیں. دیکھیے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، بیڑی سگریٹ کی عادت ہوتی ہے. وقت پر چائے نہ ملے، وقت پر بیڑی سگریٹ اگر انہیں نہ ملے تو ان کا سر درد کرتا ہے. ایسی محبت انہیں اس چیز سے ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی بھر اسے استعمال کیے ہیں. ہمیں یہ محبت قرآن کریم سے ہونی چاہیے کہ اگر ایک نماز میں بھی اگر قرآن کریم پڑھنا ہمارا چھوٹ جائے تو ہمیں یہ دلی تکلیف ہونی چاہیے کہ بھئی کوئی چیز چھوٹ گئی. جیسے چائے وقت پر نہ ملے تو سر درد کرتا ہے، اگر ایک دن کی تلاوت میری چھوٹ جائے تو سر درد ہو کہ میری تلاوت کیوں چھوٹ گئی. میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، وہ صرف قرآن کریم کھول کر کے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے. اگر ہمیں پڑھنا آتا ہے ہم پڑھیں، نہیں آتا ہے. ہمارے شہر میں تعلیم بالغہ کا بھی نظام ہمارے محلے میں ہے، سلامت اللہ مسجد میں، وہاں تعلیم بالغہ کا بھی نظام ہے. ہم وہاں تھوڑا وقت فارغ کر کے جائیں، قرآن کریم سیکھیں. قرآن کریم یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، چاہے اس کی تلاوت کر لو یا اس پر عمل کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، قرآن کریم ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا. بلکہ رسول خود قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. تو ہم سرپرست بھی اس کی نیت کریں. اور جو بچے یہاں حافظ قرآن بن رہے ہیں، میں ان بچوں سے کہوں گا کہ حافظ قرآن بننا یہ فخر کی بات ہے، لیکن قرآن کریم کو یاد رکھنا یہ فکر کی بات ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ڈھیل دی، بے فکری کا آپ نے تھوڑا سا بھی مظاہرہ کیا، جس طرح اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے. اسے کسی کے سینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سینوں سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس طرح آپ کے اساتذہ نے محنت کی ہے اور آپ نے محنت کی ہے تو اس وقت نیت کریں کہ ہم پوری زندگی قرآن کریم کو باقی رکھیں گے سینوں، پوری زندگی باقی رکھیں گے. دیکھو قرآن کریم یاد کرنے پر ثواب ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، لیکن اس کے بھول جانے پر سزا بھی ویسی ہی ہے. انعام جتنا بڑا ملتا ہے اس کی ناقدری پر سزا بھی اتنی ہی بڑی ملتی ہے. اور یہ کام نہ صرف ان بچوں کا ہے بلکہ ان کے سرپرستوں کا بھی ہے کہ آپ نے کوڑا بچہ ہمیں دیا تھا. جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ اکثر القواعد سے لے کر کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے
کہ ایک بچہ حافظ قرآن جب بنتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں کتنے بچے ہیں؟ 2-4 بچے ہوتے ہیں. جمعہ کے دن اگر پہلے آ جائیں تو کچھ 8-10 بچے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ ایک دن میں پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ان مکاتب میں سینکڑوں بچوں کو یہ اساتذہ سنبھالتے ہیں، اور نہ صرف وہ سنبھالتے ہیں بلکہ ان کو پڑھاتے بھی ہیں. وہ بچہ جو جب شروع میں آیا تھا تو اس کو الف کیا ہے اور با کیا ہے یہ نہیں سمجھتا تھا، اس پر اتنی محنت کی جاتی ہے کہ وہ الف لام میم سے شروع کرتا ہے تو وہ ناس تک پہنچتا ہے. یہ کوئی معمولی محنت ہے. اتنی بڑی محنت کے بعد اب یہ بچے ان سرپرستوں کے حوالے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان بچوں پر جو محنت کی گئی تھی وہ سرپرستوں کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے ساری کی ساری محنت غارت چلی جائے. دیکھو یہ مسجد ہے، اس کو تعمیر کرنے میں کتنا لوگوں نے جتن کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، ہر چیز میں محنت کی ہے. تو کسی چیز کو تعمیر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور اس چیز کو اگر ختم کرنا ہے تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو بچوں نے جتنی محنت سے قرآن کریم کو یاد کیا ہے یہ بچے جانتے ہیں اور ان کے اساتذہ جانتے ہیں. میں ان کی ماؤں سے کہوں گا، ان کے والد سے کہوں گا کہ آپ اپنے ان بچوں کا نظام بنائیں کہ بچے کو قرآن پاک کس طرح یاد رہے. ورنہ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے تو اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے. اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہ سینے میں محفوظ نہیں رہے گا، یہ نکل جائے گا. چاہے بندہ ایک نشست میں کتنی بار بھی سنا چکا ہو، قرآن کریم سینے سے نکل جاتا ہے. ہمیں اس کو یاد کرنا پڑے گا، بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کی تراویح کا نظام بنانا پڑے گا. آپ کو اگر نہیں اس کا علم ہے آپ یہاں پر آئیے، آپ ان کے اساتذہ سے ملیے، بچوں کا کس طرح نظام بنے یہ دیکھیے. آگے کی اگر تعلیم بچوں کی جاری رکھنا ہے تو اس تعلیم کو جاری رکھنے کے تعلق سے مشورہ کیجیے. لیکن خدا را ایسا نہ ہو کہ جو محنت 5 سال 7 سال یہ اتنے سالوں میں کی ہے وہ محنت تھوڑی سی بے توجہی سے نکل جائے. میں آپ کو بتاؤں، میرا ایک ساتھی تھا، اسے 15 پارے قرآن پاک کے اتنے زبردست یاد تھے وہ ایک نشست میں سنا سکتا تھا، اور اتنی خوبصورت اس کی تلاوت تھی کہ جب وہ درسگاہ میں قرآن پڑھتا تھا تو بس وہی پڑھتا تھا، ہم لوگ سنتے تھے. صرف آواز بھی بہت اچھی، یاد بھی بہت اچھا. حافظ قرآن ہم لوگ ساتھ میں ہوئے. حافظ بن جانے کے بعد بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ شہر آیا اور ملاقات ہوئی. بات چیت میں نے پوچھا کہ بھئی تراویح کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ میں تراویح نہیں پڑھاتا. مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی آپ کیوں نہیں تراویح میں قرآن پاک کیوں نہیں سناتے؟ اس نے کہا حافظ بننے کے بعد میں نے 10 سال تک قرآن پاک کھولا ہی نہیں. 10 سال تک اس نے قرآن پاک کھولا ہی نہیں، رمضان المبارک میں بھی نہیں کھولا. اور 10 سال کے بعد جب قرآن پاک اس نے کھولا تو وہ نازلہ بھی نہیں پڑھ پا رہا. جو محنت اساتذہ نے کی وہ محنت ساری کے ساری توجہ نہ دینے کی وجہ سے پانی میں ڈوبی. اس نے کہا کہ اس سال میں نے 2 رکعت تراویح پڑھائی. تو میں نے کہا کہ کیا پڑھا 2 رکعت میں؟ کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اگر ہمارا پیسہ برباد ہو جائے، اگر ہمارا کاروبار برباد ہو جائے، ہمیں کتنی تکلیف ہوگی. قرآن کریم سینے سے نکل گیا، کیا اس سے بڑی بھی تکلیف کوئی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں ان کے سرپرستوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ یہ امانت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بچا کر کے رکھیں. کیا ترتیب بنے گی، کیسی بنے گی، اگر آپ کو نہیں علم ہے آپ یہاں آئے، ان کے اساتذہ سے ملیں، ان سے پوچھیں. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہم اس محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں جو بھی مدرسہ چلتا ہو، مکتب چلتا ہو، وہاں وقتاً فوقتاً جایا کریں. دیکھو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، اس موبائل نے دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. دنیا جہاں کی باتیں ہم لوگ موبائل میں دیکھتے ہیں، اس میں ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، مکاتب کے خلاف بھی باتیں رہتی ہیں. ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اسے صحیح سمجھ لیتے ہیں. اگر ہم ان مکتب میں آئیں گے، ان مکاتب میں آئیں گے، ان مدارس میں آئیں گے تو ہمیں حقیقت پتہ چلے گی کہ جو ہمیں بولا جا رہا ہے وہ غلط ہے، جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہم اگر ان مکاتب سے، ان مدارس سے اگر ہم بدزن ہو گئے تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا. اور یہ کوشش جاری ہے کہ مکاتب سے، مدارس سے، علماء سے، دین کے شاعر دین سے اور شاعر اسلام سے مسلمانوں کو دور کیا جائے. آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ اپنی مسجد میں ہیں، اپنے محلے کے مکتب کو دیکھیں، اپنے محلے کے مکتب کی ضروریات کو دیکھیں. یہ آپ کا مکتب ہے، یہاں آپ
آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا، آپ کے بچوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ یہاں پر آئیں، اسے آپ اپنا سمجھیں. یہاں پڑھنے والے بچے آپ کے ہیں. اگر یہاں کے نظام میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے، آپ اچھی طریقے سے رکھیں. کوئی چیز آپ کو ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. جب ہم اسے اپنا سمجھیں گے تو جس طرح انسان اپنے گھر میں کوئی چیز بہتر سمجھتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان مکاتب کو، مدارس کو جب ہم اپنا سمجھیں گے تو ہم اس کے اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بہت چھوٹے تھے، وہ ندوہ جایا کرتے تھے. تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک معذور انسان جو ان کی سائیکل ہوتی، جو پٹرا ہوتا ہے بیٹھ کر کے اس پر جو چلتے ہیں پیر کٹا ہوا، وہ ندوہ کے سامنے آتا تھا اور اسے دیکھا کرتا تھا. تو وہ یہ سمجھے، وہ بھی چھوٹے تھے کہ بھئی یہ کوئی فقیر آدمی ہے. تو والدہ سے ایک دن انہوں نے پیسہ لیا اور ان کو لے جا کر کے دیا. تو انہوں نے کہا بیٹا میں فقیر نہیں، میں فقیر نہیں. تو کہا کہ پھر آپ یہاں آتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے آتا ہوں کیونکہ میں معذور ہوں. میں اس ادارے کی نہ مالی مدد کر سکتا ہوں، نہ جانی مدد کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں پڑھ سکتا ہوں. بلکہ میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے اور رسول اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے. میں آتا ہوں، اسے محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد رکھے. میرے بھائیوں، اگر ہم ان اداروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا ضرور کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا ضرور کریں. یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ یہ لوگ ادا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ مکاتب اور یہ مدارس کس طریقے سے چل رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہی ہے جو چل رہے ہیں، اور نہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان اداروں کو چلانے والی ہوگی. اگر ہم ان اداروں کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان اداروں کے محسن بنیں. اور شروع میں نے بات کہی تھی کہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. ہمارے محلے میں کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوں، اس گھر کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہوں. ابھی جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ بچیوں نے بھی حفظ کیا ہے. دیکھو بچیاں جب بنتی ہیں، عورتیں جب دین پر آتی ہیں تو صرف ایک عورت یا ایک بچی دین پر نہیں آتی، پورا گھرانہ دین پر آتا ہے. ایک بچی اگر حافظ قرآن بن گئی، ہماری ایک بچی اگر دین کو سمجھنے والی بن گئی تو وہ اپنی نسلوں کو دین پر لانے والی بنے گی. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دین کی آبیاری میں مستورات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی بھی بہت سی محنت ہے. لیکن اللہ نے جس طرح ان کے جسم کو پردے میں رکھا ہے، اللہ نے ان کی قربانیوں کو بھی پردے میں رکھا ہے. ورنہ آپ کتنے بھی بڑے آدمی کو دیکھ لو، اس کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کی مدد ملے گی. لوگ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، لیکن ان کے گھر کی مستورات کو لوگ نہیں جانتے. ان کے گھر کی مستورات کتنی دیندار تھی، ان کے گھر کی مستورات کے معمولات کیا تھے، لوگ نہیں جانتے. لوگ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کی اہلیہ کی قربانیوں کو لوگ نہیں جانتے. تو اگر عورتیں پڑھتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں. جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ ایک خاتون جو ہے بڑی عمر میں انہوں نے حفظ شروع کیا اور حفظ انہوں نے مکمل کیا. یہ بہت بڑی مثال ہے ہماری ان عورتوں کے لیے جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے. نہیں، آپ بھی پڑھ سکتی ہیں. حافظ قرآن بننے کی نیت سے اگر کسی نے حفظ شروع کر دیا، بڑی عمر میں شروع کر دیا، اور حافظ نہیں بن سکا یا حافظہ نہیں بن سکی، انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھیں گے، اس کا کل قیامت کے دن حشر جو ہے وہ حفاظ کے ساتھ کریں گے. تو ہماری بڑی عمر کی عورتیں اس کو سمجھیں، وہ بھی سیکھیں اور اپنی بچیوں کو بھی ہم سکھائیں. ہماری بچیاں قرآن پاک سیکھیں گی تو یہ اپنی نسلوں کو سکھانے والی بنے گی. آج جس طرح بچوں کی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے. میرے بھائیوں، اشارے میں آپ یہ بات سمجھ لو کہ اگر آج ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر کر لی تو یہ جو ارتداد کی باتیں ہم سنتے ہیں اور یہ جو نامناسب باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، یہ وہی بچیاں ہیں کہ جن کو صحیح غلط نہیں بتایا گیا، جن کو اچھا برا نہیں سمجھایا گیا. اگر انہیں سمجھا دیا جاتا، انہیں بتا دیا جاتا کہ تمہارے لیے مثال حضرت فاطمہ ہے،
تمہارے لیے مثال حضرت عائشہ ہے، تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بن سکتی ہو، یہ تمہارے لیے مثال ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے۔ آپ اشاروں میں ان بات کو سمجھو۔ اپنے گھر میں سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے گھر کے سرپرستوں کو کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، میری بچی کیا پڑھ رہی ہے، موبائل لے کر بیٹھے تو کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری فکر ہم کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور بچیوں کا بھی جو ادارہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جو بھی باتیں اس وقت کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیتیں ہم نے کی ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے، خود قرآن کریم کے تعلق سے، ہماری مستورات کے تعلق سے، ہماری بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے، اس ادارے کو جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کے تعلق سے ہم نے جو نیتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب